سینئر صحافی اور سیاستدان عرفان صدیقی کے مطابق پیر 2 اکتوبر کی سپہر میں ہیتھرو کے ہوائی اڈے سے باہر نکلا۔ لندن میں ہلکی ہلکی سی سردی شروع ہو رہی تھی۔ اسی دن سر شام ایک ریستوران میں کافی کی میز پر میاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ گھنٹہ بھر کی نشست میں بہت سے سوالات دور ہو گئے، بہت سی گرہیں کھل گئی۔ ایک بات حتمی پن کے ساتھ سامنے آئی، منفی یا مثبت پہلوؤں کی زیچہ تراشی کا وقت تمام ہوا۔ فیصلہ حتمی ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کی شام پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ تمام متعلقہ معاملات کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ 21 اکتوبر کو اپنی آمد کے بارے میں میاں صاحب نے مجھ سے رازداری کا عہد لیتے ہوئے کوئی 1 مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن میں نے اسے راز ہی رکھا۔ طے پایا کہ ہم صبح 8 بجے ملا کریں گے تاکہ 11 بجے تک یکسوئی سے بات چیت ہو سکے۔ منگل سے جمعہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 11 بجے کے بعد کی مصروفیات میں رخصتی کا رنگ نمایاں تھا۔ میاں صاحب کے لیے مشوروں کی بھرمار تھی۔ جو بھی آتا پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ اور ساتھ ہی نصیحتوں کا ایک بڑا سا ٹوکرا ضرور امرا لاتا۔ ان کے پاس کوئی نصف درجن تقریروں کے مسودے بھی دھرے تھے۔ مہمانوں کی کثرت اور مشوروں کے ہجوم کے باوجود میاں صاحب اکتاہٹ یا بیزاری کی کوئی جھلک نہ تھی۔ جسٹس ریٹائر نوید احمد خواجہ طیارہ اغوا کیس میں ان کے وکیل تھے۔ ملاقات کو آئے تو میاں صاحب نے پرانی یادوں کی بیاض کھول لی۔ کہنے لگے، صدیقی صاحب، خواجہ صاحب ہائی جیکنگ کیس میں میرے وکیل تھے۔ ایک دن عدالت لگی تو خواجہ صاحب نے دلیل دی کہ میرے موکل کے بنیادی حقوق بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ ایک جج نے پوچھا، کیسے؟ خواجہ صاحب بڑی سنجیدگی سے بولے، مائی لارڈ، میرے موکل نواز شریف کو ہتھکڑی لگا کر زنجیر جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ دی گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ جہاز گر جاتا تو میرا موکل کس طرح چھلانگ لگاتا؟ عدالت میں ایک زوردار قہقہ پڑا، میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، وکیل ہو تو اس جیسا۔ میرے ساتھ طویل ملاقاتوں میں ماضی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ دل گرفتہ ہو جاتے، حالات کیسے سدھریں گے؟ میں 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوا، تینوں دفعہ تلخ تجربوں سے گزرا۔ ہر بار تصادم اور محض آرائی سے بچنے کی کوشش کی۔ اپنی طبیعت کے برعکس بہت سی باتیں مان لی کہ نظام چلتا رہے، ملک کی تعمیر و ترقی کا سلسلہ نہ ٹوٹے، لیکن ہر بار میں ہار گیا۔ اصل میں ہر بار پاکستان ہار گیا۔ اپنی ذات اور اپنے خاندان سے ہونے والی ناانصافی اور ظلم کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، لیکن پروجیکٹ 2017 سے پاکستان اور کروڑوں عوام پر جو گزری اور جو گزر رہی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ گفتگو کے اس بہاؤ میں میاں صاحب لمحہ بھر کو رکے، پھر بولے، میں ایک اور بات بھی پہلی بار صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ ہی کے درمیان رہنی چاہیے۔ میں نے کہا، میاں صاحب، ایسی لاتعداد باتیں پہلے بھی میرے دل کی تجوری میں بند ہیں، اسی لیے آپ بے تڑک کے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب نے اوپن ہارٹ سرجری کی طرح اپنا دل کھول کے میز پر پڑی تشتری میں رکھ دیا۔ کبھی کوئی موضوع وقت آنے تک یہ بات میرے اور میاں صاحب کے درمیان ہی رہے گی۔ جمعہ دفتر میں الوداعی دن تھا۔ وہ 4 سال تک ان کی مصروفیات کی لمحہ لمحہ کوریج کرنے والے صحافیوں سے ملے، بیرونی ممالک سے آئے وفود سے ملاقات کی، مقامی کارکنوں کی بڑی تعداد سے فردن فردن ملے، تصویریں بنائی، سب کو اپنے غار سے بن کر آنے والا کھانا کھلایا۔ کچھ آنکھیں پھرتے جذبات میں بے اختیار شوق سے بھیگ رہی تھی، کچھ خوش تھے کہ بالآخر نواز شریف گھر جا رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں افواہ سازی کا بازار اب بھی گرم ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو میاں صاحب کا پروگرام حتمی ہے۔ میرے علم کے مطابق وہ چین جا رہے ہیں اور نہ قطر۔ عمرہ کے لیے سعودی عرب جاتے ہوئے دوحہ کے ہوائی اڈے پر پرواز بدلنے کے لیے مختصر قیام ہو سکتا ہے۔ عمرہ کے بعد وہ کچھ دن مدینہ منورہ میں گزاریں گے۔ وطن واپسی سے 2 دن قبل متحدہ عرب امارات آنے اور 21 اکتوبر کی شام لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اترنے کا پروگرام طے ہے۔ 21 اکتوبر ہی کو ایک اور چھوٹی سی پرواز کا پیوند بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ تجسس برقرار رہنا چاہیے۔ جمعہ کی سپہر میاں صاحب دفتر سے گھر کے لیے نکلے تو کارکنوں کے ایک بڑے ہجوم نے انہیں الوداع کہا۔ سڑک کے اس طرف کھڑی 2 نوجوان لڑکیاں اور ایک لڑکا
PTI का झंडा उठाए मेगाफोन पर चोर चोर डाकू डाकू की आवाज़ें दे रहे थे। कारकुनों के पुरजोश नारों, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गूंज में मेगाफोन की सिसकियाँ किसी को सुनाई न दी। नवाज शरीफ की जिला वतनियों को दौरानियाँ उनके इक़्तिदार के ऐश से कहीं ज़्यादा है। वो कुल मिलाकर कोई 9.25 बरस वज़ीर आज़म रहे, लेकिन कैदो बंद के अलावा वो 11 साल जिला वतन रहना पड़ा। पहली बार 10 दिसंबर 2000 से 25 नवंबर 2007 तक तकरीबन 7 बरस जबरी तौर पर मुल्क बदल रखे गए। अगस्त 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी पाकिस्तानी शहरी को अपने वतन आने से नहीं रोका जा सकता। इस फरमान का परवाना थामे मियाँ साहब वतन आए तो उनके हमरा था। उन्हें लाउंज से बाहर ना निकलने दिया गया। कमांडोज धक्के देते हुए एक और त्यारे तक उनको ले गए, जो उन्हें एक बार फिर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ हवाई अड्डे के शाही टर्मिनल जद्दा पर ले गया। अक्टूबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी तर्क करके पाकिस्तान आ गई, तो मुशर्रफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब ने मियाँ साहब को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी। वो 25 नवंबर 2007 को लाहौर पहुँच गए। शदीद बीमारी की हालत में हुकूमत और अदलिया ने इन्हें 19 नवंबर 2019 को लंदन जाने की इजाज़त दे दी। सेहत के गू नागू मसाइल और पाकिस्तान के नवाज दुश्मन इंसाफ कुश माहौल ने इस जिला वतनी को 4 साल तक फैला दिया। नवाज शरीफ आनी असाब का मालिक है, लेकिन बहरहाल गोश्त पोश्त का एक इंसान है। वो दुखों और गमों की किता कम कम ही सुनाते हैं। एक दिन दफ्तर के छोटे से जैली कमरे में बैठे वो देर तक माजी की राख कुरेदते रहे, यहाँ तक कि मैं उनके चेहरे पर लंदन के सरमगी बादलों की सनोलाहट महसूस करने लगा। उठते हुए उन्होंने मेज़ पर धरा अपना सेल फोन ऑन किया और मुझे दिखाया। पसे मंजर में वाल पेपर के तौर पर लगी जवान साल कलसूम नवाज की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। कलसूम के बावजूद ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए गहरी मोहब्बत में गंदा सा सिर्फ एक मासूम सा जुमला कहा, ये मुझे बहुत याद आती है। सीनियर साफ़ियों जावेद चौधरी, 0 पॉइंट, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, रऊफ़ कलासरा और नुसरत जावेद के कॉलम्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाले कॉलम का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।